انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ آپ اللیگل سپیکٹرم کی بات کرتے ہیں، بڑا اچھا لفظ ہے، انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اللیگل سپیکٹرم. آئیں پھر اللیگل سپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا، اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی، ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے، اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی، باہر سے امپورٹ کی، اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا، اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا، نگران وزیر اعظم، اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی. کاکڑ نے کہا کہ بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی. تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی، پھر آپ لوگ بھاگیں گے، پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا. اس کا بھی آپ کھولیں. پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی سمگلنگ کی، گاڑیوں کی سمگلنگ کی، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی. آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی، تمباکو کی سمگلنگ کی. بڑی اچھی بات. مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بارڈروں پہ؟ بلوچستان کے پی میں اور سندھ میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی قلم دعاد لے کے اور اپنے رجسٹر لے کے بارڈروں کی حفاظت کے لیے؟ آپ اس چیز پہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس خواتین و حضرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ 500 ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے. کوئی رات کو کوئی مخلوق سے پاکستان لاتی ہے. ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے دیا جاتا ہے. اس پہ پہلے آئیں، اس کو ٹارگٹ کریں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. وہ وسائل تو نہ اسد کیسر صاحب کے پاس ہیں، نہ بیرسٹر غور صاحب کے پاس ہیں، نہ خالد خورشید صاحب یا شعیب شاہین یا میرے پاس، شعیب شاہین صاحب یا میرے پاس نہیں ہے. وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں. اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، آرٹیکل 7 میں ہر بار قومی اسمبلی میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے، میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے آرٹیکل 7 ریاست کی تشریح کرتا ہے. ریاست ہوتی کیا چیز ہے؟ ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی مجلس شورا سینٹ نیشنل اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کا ٹی ایم تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس عائد کر سکتا ہے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کی پولیس، یہ آپ کے ٹولز ہیں، یعنی کہ اوزار ہیں ریاست کے. انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ. یہ سویلین حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اس کے خلاف، اس کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کے چیز ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں. لہٰذا سویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا XYZ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے. وہ ریاست کا ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ریاست نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، قوانین بننے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے. بالکل جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں، جو انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا، اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. جو شخص بات کرتا ہے، آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی
لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹو بناتے ہیں، کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے؟ ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو آپ سارے کیمرامین اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی رپورٹرز بیٹھے ہیں، آپ بات کریں گے، سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مثال کون سے ملکوں کے دی ہے؟ کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے، کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے۔ مثال کس کی دیتے ہیں؟ عراق کی مثال دیتے ہیں، سیریا کی مثال دیتے ہیں، آپ کی لیبیا کی، جہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس تھیں۔ وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، سوسائٹی ڈپریس تھی۔ یا وہ رول ماڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے۔ یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے، یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں۔ بحیثیت اسپوکسمن آف دی اس نے بات کم کی، اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی۔ اس کا بنتا نہیں تھا کہ وہ معیشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا۔ وہ آپ اورنگزیب خان فائنینس منسٹر پہ چھوڑتے، یا پنجاب یا کسی اور فائنینس منسٹر پہ بات چھوڑتے۔ یہاں پہ ایک اور چیز، اس اللیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، ان چیزوں کے بارے میں بات کی، تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا، اور کون تھا جی؟ 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا، وہ فالودے والا، پاپڑ والا، فلانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا، پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو فلانوں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کوشچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں۔ جو وہ ایان صاحبہ تھیں جو فرنٹ کرتی تھیں، اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا، فارم 47 کے آپ کا جو صدر ہے، اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ یہ کس کو کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کی، انہوں نے بات کی۔ تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں، میرا خیال ان کا مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے، اس سے صابر مٹھو، اس سے بات پوچھے نا، اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں؟ آغاز کریں نا گھر سے، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، بے فکر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صف اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف، بسم اللہ کریں۔ پھر آپ جناب والا جس وقت نارکو یعنی کہ منشیات کے حوالے سے اسمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو سامنے لائیں، ان کو پکڑیں، ڈی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں۔ آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ آپ کا فوکس ہوا ہے، ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب رپورٹس ہیں، کیونکہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکنڈ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے جسارت کی، اس نے کہا جی جنوبی اضلاع سے یہ نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا۔ اس کے خلاف کیا ہوا؟ ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں، جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی، اور ساری کی ساری ریاست، پھر اس سے معافی مانگے۔